السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ نئی معلومات، نئی اطلاعات کے ساتھ، نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کے علم سے ہم استفادہ کریں اور مزید تبادلہ خیال ہو۔ مہنگائی کی آج بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ جس جگہ بھی ہم جاتے ہیں بطور صحافی یا بطور سٹیزن اس شہری کے طور پہ ملک کے، تو ہر جگہ مہنگائی کی بات ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہمیں جو وزرائے اعظم، وزیر اعظم کے جو سفیر یا مشیر یا ان کے وزیر ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کون سی مہنگائی ہے، آپ اشاریے دیکھیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں، برآمدات کہاں کھڑی تھیں آج وہ 28 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی ہیں، ترسیلات زر جو پاکستان تارکین وطن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملکوں میں وہ جو بھیج رہے ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کر سرپلس میں چلا گیا۔ یقیناً ان چیزوں پہ شک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم خاص طور پہ خود اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اتنی کاروں کی خرید جو ہے وہ 20-25% بڑھ گئی ہے، ان چیزوں کی بڑھ گئی ہے، وہ چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں چونکہ پاکستان کے تقریباً تمام وزرائے اعظم، تقریباً تمام گزشتہ 30-35 برس کی بات کر رہا ہوں، اس کے دوران ان سے ملتا رہا ہوں، ان سے انٹریکٹ کرتا رہا ہوں، ان کے خیالات سنتا رہا ہوں اور ان پہ کالم لکھتا رہا ہوں، اور پھر بعد میں الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرتا رہا ہوں، جن میں ہمارے نگران وزرائے اعظم بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ ملٹری حکمرانوں سے بھی ہمارا انٹریکشن رہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مشرف جب ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے تو گورنر ہاؤس میں انہوں نے ہمیں بلایا اور بہت سی باتیں بتائیں کہ کس طرح کو ہوا، نواز شریف نے کیا کیا، مجھے جہاز سے نیچے نہیں اترنے دیا، اور دیگر جس بعد میں جتنے بھی آتے رہے۔ پھر انہی کے دور میں ایک وزیر اعظم امپورٹڈ آ گئے جو شوکت عزیز صاحب تھے، بینکر تھے بائی پروفیشن، ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے جو نائب تھے، جو وزیر خزانہ برائے مملکت، وہ میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی عمر ایوب خان ہیں، وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور باقاعدہ علم رکھتے ہیں چیزوں کا، بڑے اچھے اوریٹر بھی ہیں۔ میرے ساتھ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی تھے، جس میں ایک شیڈو گورنمنٹ بنائی گئی تھی، ایک باقاعدہ ایکسرسائز قومی سلامتی کی جاتی ہے۔ مجھے صدر مملکت کا عہدہ دیا گیا، اس میں میں کوئی سچی مجھے کا صدر نہیں بن گیا تھا، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ وہاں ایک ایکسرسائز قومی سلامتی کرائی جاتی ہے اور دنیا کا معروف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے پاکستان کا جو ادارہ، اور اس میں یہی جو اس وقت وزیر خزانہ برائے مملکت تھے، وزیر مملکت برائے خزانہ جو تھے عمر ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے، یہ وزیر اعظم پاکستان تھے، ہمارا بڑا تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شوکت عزیز وزیر اعظم تھے تو ہم نے ان سے گلہ کیا کہ جی لوگ بڑا شکوہ کرتے ہیں، ہم لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور لوگ اگر کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے اور ہمارے بس میں نہیں، ہماری زندگیاں تلخ ہو گئی ہیں، تو وہ صحیح کہتے ہوں گے کہ ہم لوگوں کی بات مانیں یا آپ کی مانیں۔ ان کا نہیں جناب، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، دیکھیں اتنی موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، اتنے ہزار لاکھوں موبائل جو ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں، آج لوگوں کی استطاعت بڑھی ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج کئی سالوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب کہ عوام کے اندر جب ہم گھلتے ملتے ہیں تو وہ پریشان ہے۔ اور یہ کوئی بات میرا خیال ہے کہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، آپ خود بھی جو لوگ یہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ بھی کہیں گے کہ عوام پس گئی ہے اور پریشان ہے۔ دراصل یہ جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ، ایک تصور آ گیا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا، کہ برآمدات بڑھیں گی، غریب آدمی کے گھر روٹی اس کو مل جائے گی، ترسیلات زر بڑھیں گی، غریب آدمی بڑا سوکھا ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی، کرنٹ خسارہ کم ہوگا، لوگوں کی روٹیاں جو 2 وقت کی جو بھیک مانگ رہے ہیں وہ بھیک ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں کئی وزرائے خزانہ آئے، یاد مجھے پڑتا ہے اوکیلی، شعیب، ڈاکٹر یعقوب اور پتہ نہیں کون کون سے تھے، کسی کا کوئی تھیوری تھی، کسی کی کوئی تھیوری تھی۔ آج کا شوکت ترین صاحب بھی اپنی تھیوریز پر چل پڑے ہیں۔ وہ کوئی کہتا تھا جی سوشل سیکٹر گروتھ جو ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، معاشی نمو ہے وہ خود بخود آ جائے گی۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں جی معاشی نمو ہو جائے، اشاریہ بلند ترین سطح پہ چلے جائیں، 3.9 ہو جائے، 4.4% GDP کے نمو ہو جائے، گروتھ ہو جائے، اور خود بخود لوگوں کی زندگیاں تلخی میں سے آسانیوں میں چلی جائیں۔ ایسا کوئی میکانزم دکھائی تو نہیں دیتا۔ میں معیشت دان نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا میکانزم عمران خان کے پاس ہے
وہ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ اس کی عملی شکل دیکھنے میں اس قوم کے پسے ہوئے غربا کو جو پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ذلت کی احتیاج کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کتنے اور سال درکار ہوں گے، وہ کیا پلان ہے؟ فاسٹ ٹریک کا دور ہے۔ آپ نے ماضی کے 20-22 سال ایسے ہی ضائع کر دیے، کوئی متبادل منصوبہ اچھا بنایا ہوتا، باہر کی دنیا کے سے رابطے جو تھے ان کو مؤثر بنایا ہوتا، ان پہ ٹرسٹ کیا ہوتا اور کام کیا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ اس لیے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس 1-2 سال باقی ہیں، اس کے اندر کو ڈیلیور کریں۔ آپ کی وجہ سے آپ کے سلیکٹرز کو بھی اور آپ کے پیچھے سپورٹرز کو، ایک صفحے والوں کو بھی، اور لوگ برا بھلا کہنے شروع ہو گئے۔ عام آدمی تو بیٹھ کے کوئی انالیسس نہیں کرے گا کہ وہ باقاعدہ ایک پورا فلاسفی سی بیان کرنی شروع کر دے کہ جناب فلاسفی یہ ہے اور فلاں بزرگوں نے یہ فرمایا اور فلاں شاعر نے یہ فرمایا، تو لہذا ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے اور زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہ جناب خوابوں سے، خواہشوں سے اور اس طرح کے بیانوں سے یہ زندگیاں نہیں صحیح ہوں گی لوگوں کی۔ خدا کے واسطے کچھ کریں اور فاسٹ ٹریک گورننس کا ماڈل لے کے آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔